بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تر تعریفات بزرگی اور بڑائی اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس نے کائنات کے نظام کو گھیر رکھا ہے. اطاعت اور پیروی کے لائق وہ ذات مقدس اور مطہر ہے جو جہان والوں کے لیے ہادی رہبر و رہنما بن کر آئے. حضرات گرامی، ہر آدمی کے سوچنے کی بات ہے کہ اسے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور دنیا کس مقصد کے لیے آباد کی گئی ہے. دنیا آباد کرنے کا مقصد یہ تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے. اور انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد محض اللہ کی عبادت تھا. قرآن مقدس کے کئی ایک مقامات پر دنیا سے بے رغبتی کا تذکرہ ملتا ہے.
سورہ یونس میں، عنکبوت میں، آل عمران میں، سورہ کہف میں، سورہ حدید میں، سورہ تکاثر میں دنیا سے بے رغبتی کا تذکرہ ملتا ہے۔ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، پائیداری کی جگہ نہیں ہے، دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن لوگوں کی تگ و دو، لوگوں کی محنت، لوگوں کی کوشش آج کے اس دور میں محض دنیا تک محدود رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دنیا کی مذمت بڑے بھرپور انداز کے ساتھ فرمائی۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں کہ دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، جس پانی کے ساتھ زمین کی انگوریاں مل جاتی ہیں اور ان انگوریوں کو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا آتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، ہمارا حکم آ جاتا ہے، وہ زمین، وہ فصل صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ بالکل انسان کی زندگی اس پانی کی طرح ہے، اس کھیتی کی طرح ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، دنیا کی بہاریں اور رنگینیاں دیکھتا ہے، اس کی رعنائیوں میں کھو جاتا ہے اور اس کے دھوکے کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، وہ ساری رعنائیاں، وہ شادابیاں، وہ دنیا کی بہاریں چھوڑ کر رب کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو انسان کو دنیا میں رہ کر دنیا میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مشکات میں آتی ہے جو صحیح البخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ایک بندہ آیا، شدید و سیاب، بیاض سیاب، بڑے خوبصورت صاف سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید و سواد الشعر، کالے سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے نشانات دکھائی نہیں دیتے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک اسے جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ آیا، وہ بیٹھا، فاسند رکبتئی الی رکبتئی، اس نے اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، ووضع یدی علی فخذیہ، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھا، وقال، اور اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الساعۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو علم۔ آگے سے اس نے سوال کیا اخبرنی عن امارتہا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان تری الحفاة العراة یتطاولون فی البنیان، آپ دیکھیں گے قیامت کے قریب ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے،
بکریوں کے چرواہے یتطاولون فی البنیان عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ دنیا کی مذمت قیامت کی نشانی ہے۔ دنیا میں کھو جانا، دنیا کی رعنائیوں میں کھو جانا، اس کی شادابیوں میں کھو جانا، اس کی رونقوں میں کھو جانا، اس کی بہاروں میں کھو جانا، شریعت نے اس کی مذمت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں راوی سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، وجلسنا حولہ، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، فقال، آپ نے فرمایا، ان مما خاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، اے میرے صحابہ، میں اپنے بعد جس چیز پر تم پر زیادہ ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی بہاریں کھول دی جائیں گی، دنیا کی رونقیں کھول دی جائیں گی۔ اس بات پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ ہے کہ میری امت دنیا کی بہاروں میں نہ کھو جائے۔ آج اہل ثروت لوگوں کو دیکھیے، اکثریت نے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے اور دین کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا الدنیا، اے میرے صحابہ دنیا سے بچ جاؤ، اس کی رنگینیوں میں نہ کھو جانا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پر حکومت کی ہے، آپ جو چاہتے آپ کا رب آپ کو دے دیتا، لیکن کاشان نبوت میں کھانے کا کیا حال ہے؟ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں گھر کے اندر موجود تھی کہ میرے پاس ایک بیوہ عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کھانے کا سوال کیا۔ اب کاشان نبوت اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ وقت کے بادشاہ ہیں، نبی ہیں، گھر کے اندر بہاریں ہوں گی، مال و دولت ہوگا، کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ لیکن جیسے اس نے سوال کیا، امی عائشہ فرماتی ہے میرے گھر کے اندر کھجور کا ایک ٹکڑا تھا۔ گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ پانی پر گزر ہے یا کھجوروں پر گزر ہے؟ ان 2 چیزوں پر کاشان نبوت میں زندگی گزران ہو رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی کے اوپر تشریف فرما ہے، آپ کے جسم مبارک پر چارپائی کے نشانات ہیں۔ عمر بن خطاب نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کے نبی یہ حالت؟ آپ نے فرمایا مجھے دنیا کے ساتھ کیا ہے؟ انسان تو دنیا میں ایک مسافر ہے، اسے تو مسافر کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مسافر جس کے پاس زاد رات تھوڑا ہوتا ہے لیکن سفر لمبا ہے، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی کی کتنی سانسیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن سفر لمبا ہے، کہاں زندگی کی بہاریں ختم ہو جائیں گی، آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ وہ گھاٹیاں بڑی خطرناک ہیں، وہ منازل بڑے دشوار اور گزار ہیں، اس کے لیے کیا محنت کی ہے؟ کبھی سوچا ہے لوگوں نے؟ کبھی غور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں جو صحیح البخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 2 مرتبہ ارشاد فرمائے پوری زندگی میں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ بہاریں آخرت کی بہاریں، بہاریں آخرت کی بہاریں۔ یہ پہلے مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے جب غزوہ خندق کا موقع تھا، بھوک کی حالت تھی، کھانے کو مال نہیں تھا،
اور صحابہ کرام نے پیٹ کے اوپر اور اللہ کے نبی نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے تھے بھوک مٹانے کے لیے. یہ حالت تھی. دنیا کی طلب نہیں تھی, دنیا کی طرف توجہ نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اے اللہ بہاریں تو آخرت کی بہاریں ہیں. اور دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب آپ نے صحابہ کا جمع غفیر دیکھا حجۃ الوداع کے موقع پر, صحابہ کی کثرت ہے, دین عام ہو چکا ہے, گھروں کے اندر دین پہنچ چکا ہے, صحابہ کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر رہی ہے. مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اس کثرت اور طاقت کو دیکھ کر گھمنڈ میں اور خوشی میں مبتلا نہ ہو جانا, یہ عارضی ہے, ختم ہونے والا ہے. آخرت کی تیاری, آخرت کی طرف توجہ, دنیا سے بے رغبتی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک مسافر کی طرح گزاری. آپ کے صحابہ نے بھی زندگی مسافر کی طرح گزاری ہے, دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی, کیونکہ ایک عقیدہ بن چکا تھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے, آخرت آنے والی ہے, وہ زندگی ابد الآباد ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. اسی کے لیے انہوں نے محنت کی, کوشش کی, دنیا بھی اللہ نے دے دی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث, یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے, توجہ فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے پیچھے تین طرح کے لوگ جاتے ہیں, آلہ و مالہ و عملہ, اس کے گھر والے, اس کا مال اور اس کا عمل. یرجع اثنان, دو واپس آ جاتے ہیں, ویبقى واحد, ایک باقی رہ جاتا ہے. اس کے گھر والے اور اس کا مال یہ واپس آ جاتے ہیں, اور اس کا عمل قبر کے اندر موجود ہوتا ہے. انسان ساری زندگی اپنی صحت کو کھپا دیتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے, اور جب مال آتا ہے اس وقت صحت تباہ ہو چکی ہوتی ہے. جو مال اس نے کمایا ہوتا ہے پھر وہ صحت کو حاصل کرنے پہ لگا دیتا ہے. انسان کی زندگی ہے, پانی کا بلبلہ ہے, ساری زندگی چکر لگاتا ہے دنیا کے پیچھے, مال کے پیچھے, بینک بیلنس کے پیچھے, کوٹھیوں کے پیچھے. میرا اتنا مال, میری اتنی جائیداد, میری اتنی پراپرٹی, اس کے پیچھے بھاگتا ہے, ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے, حلال حرام کو بھول جاتا ہے. بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, خواہشات کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر جا پہنچے. اب قبر کے اندر جا پہنچا ہے, ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگا ہے, نماز کا وقت گزر گیا, نماز کی پرواہ نہیں, صحت تندرستی اللہ نے دی, ہٹا کٹا جوان ہے, رمضان المبارک کا مہینہ پایا, روزے نہیں رکھے, اللہ کو نہیں منایا, مال و دولت کی کثرت ہے, شادابیاں ہیں, رونقیں ہیں, بہاریں ہیں, دنیا کا وافر مقدار کے اندر اس کے پاس مال موجود ہے, لیکن زکوٰۃ ادا نہیں, اللہ کی یاد سے اتنا غافل ہے کہ اس کے اوپر حج فرض تھا, وہ حج کے لیے نہ جا سکا. کتنا بدبخت آدمی ہے. اب اللہ کے پاس چلا گیا ہے, قبر کے اندر اب نئی آزمائش شروع ہو گئی, دروازہ دنیا کا بند, اعمال کا سلسلہ شروع, اٹھا کے بٹھا دیں گے. من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ آدمی جس نے ساری زندگی اپنی من مرضی کے ساتھ گزاری, اللہ کو راضی نہیں کیا, وہ کیا جواب دے گا؟ من ربی, تیرا رب کون ہے؟ جواب عربی میں دینا پڑے گا. من ربی, کون ہے تیرا رب؟ ساری زندگی تو نے رب کو نہیں پہچانا, تجھے کس نے بنایا؟ آگے سے کیا جواب دے گا؟ ہاں لا ادری, مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے. اقول ما یقول الناس, میں وہ کہوں گا جو لوگ کہتے تھے.
من نبیوں کا، نبی کون ہے، کس کی اطاعت کر کے آیا ہے، کس کے پیچھے چلتا رہا ساری زندگی. اقول ما یقول الناس ہا ہا لا ادری، کچھ پتہ نہیں ہے، میں وہی کہوں گا جو لوگ کہتے تھے. پھر اسے مارا جائے گا، اس کی چیخیں انسان اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنیں گی. یہ اس کا کردار اور بھیانک انجام ہے جس نے دنیا اپنی مرضی کے ساتھ گزار دی. دنیا رب کی مرضی کے ساتھ گزار دو، دنیا میں بھی بہاریں، آخرت تو پھر اس کی ہے ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمایا تھا کہ اللہ بہاریں تو آخرت کی بہاریں ہیں. یہ بندہ جو دنیا اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، یہ جب اپنے رب کے پاس جائے گا، وہ فرشتے اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے. من ربو کا، بتا بھائی تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، بھائی میرا رب اللہ ہے. ساری زندگی پنجابی بولتا رہا، پشتو بولتا رہا، سرائکی بولتا رہا، یا کسی علاقے کے اندر انگلش بولتا رہا، سرائکی بولتا رہا، خواہ کوئی بھی زبان ہو، لیکن وہاں پہ زبان عربی چالو ہو جائے گی، زبان سے عربی جاری ہو جائے گی، اور وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اپنے رب کو پہچان لیا. من نبیوں کا، کس کے پیچھے زندگی بسر کر کے آیا ہے. اور ایک حدیث کے اندر فرماتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا. یہ سوال کیا جائے گا. وہ کہے گا یہ میرے نبی ہیں جن کے پیچھے ساری زندگی چلتا رہا، ساری زندگی میں رسول اللہ کی احادیث پہ عمل کرتا رہا، جن کے ساتھ میں محبت کرتا رہا، جن کے ساتھ میری محبت وابستہ تھی، یہ میرے وہ نبی ہیں. مل اسلام، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بھئی میرا دین اسلام ہے. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں نے رب کو رب مان لیا، میں اس پہ راضی ہو گیا. محمد کو نبی مانا، راضی ہو گیا. اسلام کو دین مانا، میں اس پہ راضی ہو گیا. فرشتے اس کو کہیں گے نم کا نومت العروس، آج ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تجھ پر کوئی غم نہیں، قیامت والے دن تجھے اٹھایا جائے گا اور تجھے اللہ کی جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے بدلے میں اسی طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دے تو اس کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے. وہ سوچے، غور کرے، تو یہ جتنا پانی آتا ہے یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. بڑی دشوار گھاٹیاں ہیں، انسان کو قدم قدم پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن وہ بندہ جس نے دنیا صحابہ کرام کی طرح گزاری ہوگی، آپ ملاحظہ فرمائیں صحابہ کرام کس طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے گئے. روایت صحیح البخاری کے اندر راوی سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت 70 من اہل الصفہ، میں نے اہل صفہ کے 70 لوگوں کو دیکھا، ما منہم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء. 70 بندے، کئی ایسے تھے جن کے اوپر صرف چادر تھی، تہ بند نہیں تھا، اور کئی ایسے تھے جن کے پاس صرف تہ بند تھا، اور وہ تہ بند کتنا تھا؟ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن، وہ چادر اتنی تھی کہ وہ مشکل آدھی پنڈلیوں تک جاتی تھی. وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْن، اور کچھ چادریں ایسی تھیں جو ٹخنوں تک جاتی تھی. اور کپڑوں کی تنگی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام اس کپڑے کو، لمبے کپڑے کو گردن کے پیچھے گرا باندھ کر رکھتے تھے کہیں سطر ننگا نہ ہو جائے. یہ حالت تھی صحابہ کرام کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک وقت تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور سارا دن اور رات کے کئی حصے اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان فرمائیں اور میں اس کو سنوں. یہ تڑپ تھی
یہ لگن تھا، یہ شوق تھا، آخرت کا شوق تھا، اللہ کے ساتھ محبت تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی، اور آپ کی محبت کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے انہوں نے دعا کے لیے کہا اور اللہ نے ان کی والدہ کو اسلام لانے کا شرف قبول کر لیا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اس مال اسباب کا ذکر کیا جو لوگوں کو حاصل ہوا۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، انسان کا نفس اس کو ابھارتا ہے کہ اس کے پاس جائیداد، کوٹھی، بینک بیلنس، بنگلہ، دنیا کی ساری بہاریں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ کسی کو اللہ نے ایک وقت کا کھانا نصیب کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، 2 وقت کا کھانا نصیب کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ نے جس کو جتنی بہاریں اور نعمتیں دی ہیں بجائے تکبر اور غرور کے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں لوگوں کو بڑا مال حاصل ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے اور آپ بھوک کی وجہ سے ان پتھروں کے اوپر جھک جایا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی، ان کی یہ حالت دنیا کے اندر تھی۔ آپ نے دنیا کو نہیں دیکھا، دنیا کی بہاروں کی طرف التجا نہیں کی، ان کی طرف التفات نہیں کیا، بلکہ آخرت کو سامنے رکھا ہے۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حمص کا گورنر مقرر کیا، حمص کا گورنر مقرر کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے کے بعد حمص کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں کے اہل ثروت اور مالدار لوگوں نے عمر بن خطاب کو غریب اور نادار لوگوں کی ایک لسٹ پیش کی کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ مفلس، نادار اور غریب لوگ ہیں، یہ ان کے نام ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس لسٹ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ اس لسٹ میں حمص کے گورنر کا نام بھی تھا، حمص کے گورنر کا نام تھا اس لسٹ کے اندر جو غریب نادار تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، فوراً ہی آرڈر کیا کہ ان کے گھر کے اندر دیناروں کی ایک تھیلی بھیج دی جائے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ دیناروں کی تھیلی پہنچتی فرمانے لگے بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میرے گھر میں کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، آپ کا نام فلاں لوگوں کی لسٹ کے اندر شامل ہے۔ کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میرے پاس آئی ہے، میں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، مجھے آخرت چاہیے۔ وہ ساری کی ساری دیناروں کی تھیلی غریبوں میں تقسیم کر دی، ساری دیناروں کی تھیلی غریبوں کے اندر تقسیم کر دی۔ یہ وہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حمص کے گورنر ہیں، انتہائی نیک، صالح، متقی، عاجز اور سادہ زندگی بسر کرنے والے۔ اہل حمص کے لوگوں نے اپنے گورنر کی 3 شکایات عمر بن خطاب کے سامنے رکھی کہ اے امیر المومنین، یہ جو آپ نے ہم پر گورنر بنایا ہے ہمیں 3 شکایات ہیں ان پر۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ دن چڑھے گھر سے نہیں نکلتے، دن چڑھے گھر سے نہیں نکلتے۔ یہ گورنر کے اوپر شکایت لگ رہی ہے، آج کا کوئی گورنر اس کے اوپر شکایت لگا دی جائے وہ سب ہستی سے بندہ مٹ جاتا ہے۔ لوگ شکایت کر رہے ہیں جی دن چڑھے گھر سے نہیں نکلتے۔ عمر بن خطاب بڑے سخت سے فوراً سعید بن عامر کو بلا لیا، بتلائیے جی اس کا کیا جواب ہے۔ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے، گھر کا سارا کام خود کرتا، سارا کام خود کرتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے اس لیے لیٹ گھر سے نکلتا ہوں۔ دوسرا اعتراض، رات کو کسی کی بات نہیں سنتے، رات کو کسی کی بات نہیں سنتے، تو
تو آگے سے سعید بن عامر نے کہا میں سارا دن لوگوں کی شکایات سنتا ہوں، اس کا ازالہ کرتا ہوں، رات میں نے اپنے رب کے لیے وقف کر لیا، رات کسی کی نہیں سنوں گا، اور رات رب کے لیے وقف ہے، میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، اگر مجھے اس نے پکڑ لیا کہ فلاں علاقے کے اندر کتا پیاسا مر گیا تھا، میری کون جان چھڑائے گا؟ ایک فکر تھی، ایک غم تھا۔ اور تیسرا اعتراض کہ مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں، مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ آگے سے وقت کے گورنر کا جواب سنیے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے جس کو دھوتا ہوں، سوکھنے کے لیے ڈالتا ہوں، جب سوکھ جاتا ہے پہن کے باہر آ جاتا ہوں، اس وجہ سے غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ وقت کا گورنر ہے جس کا مطمع نظر دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا عمر بن حارث بیان کرتے ہیں ما ترک رسول اللہ عند موتہ، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ سکندر جب دنیا سے گیا تھا دونوں ہاتھ خالی تھے، وقت کا بادشاہ تھا، لیکن وہی 3 کپڑے جو مالداروں کے حصے میں آتے ہیں وہ اس کے بھی حصے میں آئے، وہی 3 کپڑے ہمارے بھی حصے میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، کاشانہ نبوت کا حال سنیے، آپ نے فرمایا ما ترک رسول اللہ عند موتہ دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی دینار نہیں، کوئی درہم نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی لوڈی نہیں، الا بغلتہ البیضاء، ایک سفید خچر تھا، التی کان یرکبھا، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے، وصلاحہ، اور آپ کا اسلحہ تھا، وارضن، اور کچھ زمین تھی جس سے غریب لوگ کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے، الا وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ کے ذکر سے متعلقہ چیزیں ہیں، وعالما، اور عالم، ومتعلما، اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والا، یہ اس لعنت سے مستثنا ہے۔ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دی، دنیا کو سامنے نہ رکھا۔ آپ کبھی سوچیں غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، جنگ موتا میں کتنا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، نقصان بھی ہوا، کتنا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے مزدور سے لے کر اعلیٰ عہدے داروں تک کو یہ سوچ نہیں کہ ہمارا مال کس انداز سے آ رہا ہے، یہ حس ہی ختم ہو چکی ہے کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے آ رہا ہے۔ ہمارے اندر وہ ایک غیرت ایمانے والی حس ہی کمزور ہو چکی ہے، ہم دنیا کے فتنے میں مگن ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ صحیح روایات جتنی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں صحیح ہیں، کچھ صحیح البخاری کی ہیں، کچھ صحیح ابو داود کی ہیں، کچھ سنن ترمذی کی ہیں، سب روایات صحیح ہیں۔ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ دنیا کی رہنمائیوں میں کھو جائے، دنیا کی بہاروں کے اندر کھو جائے، ہر وقت دنیا، ہر وقت دنیا، ہر وقت مال، مال، جائیداد، پراپرٹی، اللہ کو بھول چکا ہے، اس کی دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ دنیا گزار رہا ہے ایک حیوان کی طرح جسے اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا۔
انسانوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم دنیا جا کے کماؤ. اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کا رزق لکھ دیا ہے, وہ اپنی قسمت سے زیادہ رزق نہیں لے سکتے. کوشش تگ و دو کرنی چاہیے, لیکن وہ ذرائع استعمال نہیں کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں. حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے, حلال رزق اللہ کو پسند ہے, اور اتنا ہی ہونا چاہیے جتنے میں انسان کی گزر بسر ہو جائے. آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ سلف کی زندگیوں کو پڑھیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. غزوہ خندق کا موقع تھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا. بھوک پیاس تھی, مال نہیں تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 200 اونٹ سامان تجارت سے لدے ہوئے ملک شام جانے کی طرف بالکل تیار ہیں. انہوں نے کہا جی 200 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ 291 کلو چاندی تھی. سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, اور پھر اعلان کیا کہ 100 اونٹ سامان تجارت کے ساتھ اور اپنی گود کے اندر 5 کلو سونا اٹھا کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ, میں عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی راضی ہو گیا. دنیا مطمع نظر نہیں تھی, آخرت مطمع نظر تھی. آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, اسی کے لیے محنت کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.